السلام علیکم دوستوں، آج کوئی موٹیویشنل ویڈیو نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی کوفنا اپنے آج صرف گھر کے ماحول کے حوالے سے ویڈیو بنائی جائے گی کہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے گھر کا ماحول کس طرح خوشگوار کیا جا سکتا ہے اور اپنے گھر کو کس طرح جنت بنا جا سکتا ہے۔ تو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ حدیثوں کے مفہوم جو ہے میں بیان کروں گا، تو آپ نے ان مفہوم کو سن کر عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے گھر جنت بن جائے گے اور ایک خوشگوار گھر آپ کو بن سکے۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ ہے۔ گھر صرف دیواروں کا نام نہیں ہے، اس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اسے ایک خوشگوار اور جنت بناتے ہیں اور اسے جنت بھی وہی بناتے ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے گھر کو جنت بنایا ہے، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، یعنی کہ وہ عورت یا وہ مرد یا وہ بچے بہترین ہے گھر سے جو گھر کا ماحول خوش کرتے ہیں، یعنی کہ گھر کے ماحول کو صحیح رکھتے ہیں۔ میاں بیوی گھر کے سربراہ ہوتے ہیں اور جس طرح ان کی اولاد جو ہوتی ہے وہ انہیں دیکھتی ہے اور اسی طرح ہی رعایت کرتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ چھوٹے بڑوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ گھر میں اگر ہمیشہ لڑائی رہے گی تو گھر ہمیشہ دوزخ ہی بن جائے گا، اور اگر گھر میں خوشگوار ماحول رہے گا، کمپرومائز ہوگا میاں بیوی میں، تو بچے بھی آپس میں کمپرومائز کریں گے اور ایک گھر کا ماحول خوشگوار ہو سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں اگلی حدیث کے مفہوم کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ شخص ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کو فائدہ ملے، کیونکہ اگر ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں تو اگر ہم سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو ہم مسلمان کہلانے کے قابل ہیں، اور اگر ہم سے ہماری زبان سے یا ہاتھ سے کسی مسلمان کو ٹھیس پہنچتی ہے تو ہم مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہیں۔ تو ہمیں ہر کسی کے ساتھ جو ہے مسلم سلوک سے پیش آنا چاہیے، خاص کر کے میاں بیوی اور بچوں کے ساتھ، میاں کو بیوی کے ساتھ اور بیوی کو میاں کے ساتھ جو ہے اس میں اخلاق سے پیش آنا چاہیے، اور ان میاں بیوی سے جو ہے وہ بچے سیکھیں گے اور بچے بھی آگے مسلم سلوک سے رہنا سیکھ جائیں گے اور ایک گھر کا جو ماحول ہے وہ خوشگوار ہو سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں نیکسٹ حدیث واقعے مفہوم پر۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو فرمایا کہ اپنی اولاد کے درمیان انصاف ہو، یعنی کہ اگر گھر میں کوئی چیز والد لے کے آتا ہے بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیز، تو سب کو جو ہے وہ برابر تقسیم کی جائے، اس سے انصاف بھی قائم ہوتا ہے اور کسی کے دل میں حسد یا بغض نہیں آتا، اور اس سے گھر کا ماحول جو ہے وہ خوشگوار بھی رہ سکتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ بڑے بیٹے کو یا پھر چھوٹے بیٹے کو زیادہ چیز دیں گے تو یہ دل میں نفرت پیدا ہوگی، تو اس سے ہمیں جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ اور آگے اب ہم اگلی حدیث کے مفہوم کی طرف چلتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی کہ ہم ذوقا کی آل میں سے ہی نکل جائیں گے اگر ہم چھوٹوں پر شفقت نہیں کریں گے۔ تو ہمیں چھوٹوں پر ہمیشہ کے لیے شفقت نہ رکھنی چاہیے، ان سے پیار محبت سے بات کرنی چاہیے، اور چھوٹوں کو بھی چاہیے کہ بڑوں کے ساتھ احترام سے پیش آئے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹوں کو گفٹ دو، ان سے ان کے دلوں میں محبت بڑھے گی، یعنی کہ اگر ہم چھوٹوں کے ساتھ شفقت بھی کریں گے اور انہیں یہ گفٹ کریں گے تو ان کے دل میں جو ہے وہ رحم پیدا ہوگا اور آپ کے دل کو محبت کے جذبات پیدا کرے گا۔ تو اب ہم ایک اور حدیث کے مفہوم کی طرف چلتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، یعنی کہ وہ شخص بہترین ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ مسلم سلوک سے پیش آتا ہے، اس سے گھر کا ماحول بھی خوش رہتا ہے، یعنی کہ کبھی بیوی کو تحفہ لا دے دیا یا اس کے کھانے میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کھانا بہت ہی مزے کا بنا، تو اس طرح جو ہے وہ بیوی کے دل میں بھی شوہر کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور اس سے گھر کا جو ماحول ہے بہت ہی خوشگوار ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن مرد وہ ہے جو اپنی عورت کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، یعنی کہ اگر اس کی کوئی بات بری لگے تو اچھی اور بات کو دیکھ کر اسے نرم کر دو،
اور اسے معاف کر دو. اس طرح گھر کا ماحول بھی خوشگوار ہوتا ہے اور گھر کے حالات بھی ٹھیک ہوتے ہیں اور گھر میں برکت اور رحمت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور ایک اور جگہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قطع تعاون کرنے والا شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. یعنی کہ تعاون ختم کرنے والا شخص جو ہوتا ہے نا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ہر بات پر میاں بیوی سے لڑے یا بیوی میاں سے لڑے یہ بات اچھی نہیں ہوتی اور اس سے جو ہے وہ گھر میں بے برکتی بہت زیادہ آتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں گھر کو اس طرح خوشگوار اور جنت بنا سکتے ہیں. تو اس تمام رشتوں کا جو خلاصہ یہ کرتا ہے نا وہ یہ ہے کہ گھر میں جو ہے نہ طاقت چلتی ہے نہ غصہ چلتا ہے. گھر میں عدل نرمی اور انصاف رہتا ہے اور ہمیں گھر میں ہمیشہ نرم لہجے میں رہنا چاہیے اور غصے کو جو ہے وہ آگ میں رکھنا چاہیے. اگر یہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگ رہی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک شیئر اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے. اور کمنٹ میں اگر آپ کچھ بتاتے ہیں صلاح پہ ہی تعریف کرتے ہیں تو میں نے بہت زیادہ موٹیویٹ ہو جاتا ہوں تو میں آگے سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہوں. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.